افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، سب کا قائم رکھنے والا۔ نہیں آ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے؟ جانتا ہے وہ سب کچھ جو خلقت کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ چاہے۔ گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کی، اور گرا نہیں اس کو تھامنا ان کا، اور وہی سب سے برتر اور عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیت الکرسی کے بہت سے فضائل اور برکات وارد ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سب سے افضل فرمایا ہے، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ قرآن میں سب سے افضل آیت اور عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا آپ کو علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیت القرآن ہے، یعنی قرآنی آیات کی سردار ہے۔ وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے سوا موت کے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی، یعنی موت کے بعد وہ فوراً ہی جنت کے آثار اور آرام اور راحت کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ آیت الکرسی میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اس میں لفظ اللہ
اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اللہ رب العزت کے نام ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں، یعنی ان سے اللہ رب العزت کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ لفظ اللہ اسم ذات ہے، جس کا معنی ہے کہ جس میں تمام کمالات جمع ہوں اور تمام نقائص سے وہ پاک ہو۔ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب ساری قدرت، سارے کمالات اسی کے اندر ہیں اور تمام نقائص سے بھی وہ پاک ہے، تو لا محالہ عبادت کا بھی وہی مستحق ہوگا۔ دوسرا جملہ ہے الحی القیوم۔ لفظ حی کا معنی زندہ، سلامت، یہ اسماء الہیہ میں سے ہے۔ یہ لفظ لا کر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی اور باقی رہنے والی ہے، وہ موت سے بالا تر ہے۔ لفظ قیوم قیام سے ہے، جس کا معنی کھڑا ہونا، قائم کرنا، کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے۔ قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی ہیں وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ قیوم اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے، جس میں کوئی دوسری مخلوق اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اس لیے کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بگاڑ کر صرف قیوم بولتے ہیں، کہتے ہیں، وہ گناہگار ہوتے ہیں۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سینہ کا معنی اونگ کے ہیں، جو نیند کے سے پہلے ابتدائی آثار کے طور پر ہوتا ہے، اور نوم مکمل نیند کو کہا جاتا ہے۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سب سے بری اور بالا تر ہے۔ پچھلے جملے میں جو اللہ کے لیے قیوم کا لفظ استعمال ہوا تھا، جب انسان کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ سارے آسمان و زمین کے نظام کو سنبھالتا ہے اور چلاتا ہے، اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے، تو انسان کا خیال اس طرف جا سکتا ہے کہ اتنا بڑا کام کرنے والی ذات کسی وقت وہ تھک بھی جاتی ہوگی، اسے آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی۔ تو یہ لفظ لا کر یہاں فرما دیا گیا کہ اللہ کو اپنے محدود علم کے مطابق قیاس نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر قیاس، مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس قسم کی تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ چوتھا جملہ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی آسمان و زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا ملک اللہ کا ہے۔ ملک بھی اللہ کا، ملک بھی اللہ کا۔ تو اللہ رب العزت جس طرح چاہیں اپنے ملک اور ملکیت میں تصرف فرما سکتے ہیں۔ پانچواں جملہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعنی ایسا کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے۔ اس جملے میں چند باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے اوپر کوئی حاکم نہیں، کوئی اس سے اس کے معاملات کی باز پرس نہیں کر سکتا، نہ حق رکھتا ہے۔ وہ جو حکم بھی جاری کرے کر سکتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ چوں چرا کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے مقبول بندوں کو سفارش اور شفاعت کا اختیار دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، یعنی وہ خاص مقام جو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات سے واقف اور باخبر ہے۔
آگے اور پیچھے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے کے حالات اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں اور اللہ کے علم میں ہے۔ اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات ہیں جو انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے مراد اس کے مخفی حالات اور واقعات۔ تو یہ معنی ہوں گے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہوتا ہے اور بعض پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس سے چھپی اور پوشیدہ ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ برابر ہے، اس کا علم تمام چیزوں پر محیط ہے۔ 7واں جملہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ ہی خود جتنا حصہ چاہیں صرف اتنا ہی اس علم سے ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ علم اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ کی ذات علیم ہے، وہ اپنے علم میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ علم اپنے منتخب بندوں یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرماتے ہیں۔ 8واں جملہ وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نشست و برخاست سے اور زمان و مکان سے بالا تر ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی حقیقت اور کیفیت کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث مبارکہ سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بڑے میدان میں کوئی انگشتری کا حلقہ ہوتا ہے۔ 9واں جملہ ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم مخلوقات آسمان اور زمین کی حفاظت کچھ گراں معلوم نہیں ہوتی۔ وہ قادر مطلق ہے اور قدرت رکھنے والا ہے، اس کے سامنے یہ سارے معاملات اور نظام کو چلانا بہت آسان ہے۔ 10واں اور آخری جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی شان اور عظیم الشان ہے، یہ سب کام کرنے والا، یہ ایسی قدرت والا، ایسے علم والا، ایسا حی اور قائم رکھنے والا، اور خود زندہ، موت سے بالا تر، اور علم تمام چیزوں کو محیط کیے ہوئے ایسی ذات یقیناً عالی شان ہے اور عظیم الشان ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، بے شک جدا ہو چکی ہدایت گمراہی سے۔ اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لے آئے اللہ پر، تو اس نے گویا پکڑ لیا مضبوط حلقہ جو ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ دین کے معاملے میں جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ایک صحابی جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں جو نصرانی ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان پر کچھ سختی کروں اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ آیت نازل ہوئی کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دراصل ایمان اور دین کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور قلب پر جبر اور اکراہ کی کوئی گنجائش نہیں۔
یعنی ایمان کا تعلق اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ ہے، اس لیے ایمان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں ہے بلکہ دل کے ساتھ ہے، اور جبر اور اکراہ کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے۔ اور اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، مستشرقین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جہاد اور قتال کا جو حکم دیتا ہے وہ اسی لیے دیتا ہے تاکہ اسلام پھیلے، دین پھیلے، حالانکہ فرمایا گیا کہ یہ کام جہاد اور قتال کا اس مقصد کے لیے نہیں ہے۔ اور غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد و قتال کا حکم خاص حالات میں دیا گیا ہے، اس سے پہلے جہاد اور قتال یعنی کسی کو قتل کرنا منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کو جو فرض قرار دیا ہے وہ دنیا میں ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، عدل اور انصاف اور امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے کہا، میں ایک قریب المرگ بڑھیا ہوں، آخر وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اس کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ یہی آیت تلاوت فرمائی، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زبردستی نہیں۔ آگے یہ فرمایا گیا کہ حق کو واضح کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی بھی حق پر آ جائے اور گمراہی کو چھوڑ دے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ پھر اس کی مثال دی، جیسے کوئی مضبوط رسی کو پکڑ لے تو پھر وہ گرنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خود ہی اس رسی کو چھوڑ دے تو اور بات ہے، پھر اسلام میں کسی قسم کی کوئی ہلاکت اور خسارے کی بات نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، وہ نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی کہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ ایمان کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا، اور کفر کا سب سے بڑی مصیبت ہونا اس آیت میں فرمایا گیا، اور اسی طرح فرمایا گیا کافروں کے ساتھ دوستی بھی دراصل گمراہی اور ظلمت کا نتیجہ ہے۔ یہاں آیت میں ظلمات سے مراد کفر اور اس کے متعلقات ہیں، اور نور سے مراد ہدایت اور فلاح اور کامیابی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر نور جہاں استعمال ہوا اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوا کہ ہدایت اور صراط مستقیم ایک ہے، اور ظلمات اور گمراہیاں وہ بہت ساری ہیں، اس لیے یہاں بھی اور دیگر مقامات پر بھی ظلمات جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ جو مومنوں کا دوست ہے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی اس کے احکامات ایسے ہیں جو ان کے لیے، اہل ایمان کے لیے صراط مستقیم پر چلنے کا باعث ہیں، ہدایت کا باعث ہیں۔ تو یہ گمراہیوں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے وہ روشنی کی طرف، نور کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جو کافر ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ سرکشی کرنے والے ہیں، یہ لوگ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جانے والے ہیں، یعنی گمراہی کی طرف۔ جو ہدایت پر ہے، جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا،
جو ان کے ساتھ دلی معاملات، قلبی معاملات رکھے گا تو یہ لوگ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جائیں گے، یعنی دوبارہ گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو ایسے لوگ فرمایا دوزخ والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بابت، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اس کو سلطنت۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک وہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، اب تو لے آ اس کو مغرب سے۔ تب وہ حیران رہ گیا کافر، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ اور بحث فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور میں تھے اس دور کا یہ بڑا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود آیا ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کا مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، لوگوں کو بلا رہے ہو اس کی طرف؟ رب تو میں ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو رب بنایا ہوا تھا اور لوگوں سے کہلواتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب کہو۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو یہ بات شروع ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی یہ دو صفات یہاں فرمائیں کہ زندگی دینا اور موت دینا، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ واقعہ گزر چکا جس میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سلامت رکھا اور سلامتی کے ساتھ اب ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع سے اللہ رب العزت کی وہ صفات جو کہ اس کے مشاہدے میں آ چکی تھی کہ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہ رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ بتایا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ تم مارنا چاہ رہے تھے لیکن اس کی مشیت مارنے کی اور موت کی نہیں تھی تو اس نے زندگی دے دی۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ تو اس نے دو اشخاص کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے قید خانے سے دو آدمیوں کو بلایا کہ ایک پر موت کی سزا جاری ہو چکی تھی اور دوسرا بے گناہ تھا، تو جو بے گناہ تھا اس کو مار دیا اور جس پر سزا جاری ہو چکی تھی اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا کہ یہ میں کر سکتا ہوں، یعنی جس کو مرنا تھا اس کو میں نے چھوڑ دیا اور جس کو نہیں مرنا تھا اس کو میں نے مار دیا۔ گویا اس نے اپنے اس عمل سے یہ بتایا کہ نعوذ باللہ جس طرح اللہ کر سکتا ہے میں بھی ویسا کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دوسری صفت یہاں بیان فرمائی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب تو یہ کر کہ مشرق سے نکال نہیں بلکہ سورج کا تو ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے
تو اس کا رخ جو ہے وہ پھیر دے اور اس کو مغرب سے نکال۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ تو کام مجھ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو کسی انسان سے سورج کا مغرب سے نکالنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس پر آیت میں فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کفر، وہ مبہوت رہ گیا، حیران رہ گیا وہ کافر کہ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس رب کی بات کر رہا ہے وہ رب کتنا عظیم ہے، لیکن اس کے دل میں بات نہیں آئی، اس لیے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کو ہدایت نہیں ملتی۔ آیت سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے نمرود کو بادشاہت، سلطنت عطا فرمائی تھی، اس لیے اس کو بادشاہ کے لفظ سے تعبیر کرنا جائز ہے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ضرورت کے وقت کہ جب کہ حق کا اظہار ہو اور حق کو باطل سے الگ کرنا ہو، دونوں میں امتیاز کرنا ہو، تو مناظرہ اور مباحثہ کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کی شرائط قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ اس کے دل کے اندر، نمرود کے دل کے اندر حق کو قبول کرنے کی بات نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ مختلف قسم کے حیل اور حجت سے کام لیتا رہا۔ اس لیے اللہ نے آخر میں فرما دیا کہ جب وہ ان چیزوں سے لاجواب ہو گیا تو ان باتوں سے بھی اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت نہیں آئی، نہ اسے یہ بات اس کے دل کے اندر آئی کہ اللہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا، سورج کو مشرق سے نکالنے والا اور مغرب میں ڈبونے والا ہے۔ اس بات سے اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت نہیں آئی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالم ہے، اس لیے ہم ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔